مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کا مشہور ایک اداکار ہے حمزہ علی عباسی، وہ عورتوں کے پردے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے وہ حکم تھا اور عارضی تھا۔ ہمارا ایک جگہ جو سورہ احزاب میں یہ بات بتائی گئی ہے جہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ وہ ایک پردے کے پیچھے سے بات کریں، نامحرم سے گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ انسٹرکشنز قرآن کے اندر بھی اپنے الفاظ سے ثابت ہے اور اس وقت میں صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی ثابت ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص تھے ایک سچویشن کے اندر۔ تو احکامات کی نوعیت بھی یہی بتا رہی ہے اور قرآن کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں، پورا کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص احکامات تھے اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر انسان کے لیے یہ قرآن مجید ہے، حکم صرف عارضی طور پر نہیں، قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے، ہر عورت اور مرد کے لیے حکم ہے۔ لیکن وہ کھلے عام میڈیا میں بیٹھ کر کہتا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمان عورتوں کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے وہ حکم ہے پردے کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے پردے کا حکم ہو تو پھر آج کی عورت کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہمارے مسلمان لوگ آنکھیں بند کر کے ان کو واہ واہ اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، حالانکہ قرآن مجید کے صریح اور پورے الفاظ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیں، جب گھر سے نکلے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ اور وہ اداکار کھلے عام میڈیا میں کہہ رہے کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا عورتوں کو پردے کا۔ ہماری نوجوان نسل ان لوگوں کی وجہ سے نئے نئے جو فتنے اور ڈیجیٹل جو مذہبی اسکالر بن کے ان کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے دین اور مذہب سارا کو سارا تباہ کر کے رکھتے ہیں، اور نئے نئے فتنے ہوتے ہماری نوجوان نسل انہی کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ نہ انہوں نے کسی ادارے سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، نہ انہوں نے کسی ادارے سے فقہ پڑھا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہے، لیکن آگے دیکھ لیا قرآن مجید کی تفسیر پڑھ لیا سریعتاً اور پڑھ کے بیان کر لیا، اور لوگ واہ واہ اور سبحان اللہ، اور آنکھیں بند کر کے ان کو پر یقین کرتے ہیں۔ جن علماء نے ساری زندگی مسجد اور مدرسے کی چٹائیوں میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر کو پر ساری زندگی لگا دی، ان کی بات پر یقین نہیں۔ ایک اداکار جس نے ساری زندگی بے حیائی کے کام کیے، وہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ بھی کر لے، ہماری مسلمان قوم، ہماری مسلمان اور عوام اس کو پر یقین کر لیتے آگے بڑھ کر کے۔ تو اس چیزوں کا نوٹس کون لے گا؟ یہاں اگر کوئی ڈاکٹر جعلی دوائی بیچ دے، جعلی ڈگری کر کے کوئی کلینک کھولے، اس کو پر نوٹس لیا جاتا ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ اور جو لوگ انسانوں کی، مسلمانوں کی ایمان سے کھیل رہے ہیں، ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کو یہ نوٹس کون دے گا؟ ان سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اور آج ان کی نوجوان نسل تعریفیں کرے، انہوں نے بہت اچھی تفسیر کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، مولوی تو تفسیر کو چھپاتے ہیں۔ آج تک انہوں نے اس ملک کو کلمے کی بنیاد پر لیا گیا ہے، اور اس ملک کے اندر اس طرح قرآن کے خلاف بیانات، قرآن کے تفسیر کے نام پر، اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں قرآن مجید کھول کر نہ کسی استاد سے پڑھا ہوگا، نہ کسی عالم سے، نہ کسی مفسر سے پڑھا ہوگا،